آج ان اسلامی بھائیوں کا جو حج کر کر آئے ہیں اجتماع ہے جس کو استقبال حجاج کے نام سے ہم نے یہ سلسلہ رکھا ہے، اور ہمارا شعبہ ہے حج عمرے کا دعوت اسلامی کا، ان کا اللہ پاک جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ اسلامی بھائی جب آپ جاتے ہیں تبھی اجتماع رکھتے ہیں محفل مدینہ، اور جب آتے ہیں تو استقبال حجاج کا بھی یہ اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کافی برکتیں ملتی ہیں۔ آپ بھی اس شعبے سے کا ساتھ دیں، اور یہ پورا سال کچھ نہ کچھ اس شعبے کے تحت کام جاری رہتا ہے، کیونکہ اب تو مکہ مدینے میں حاضری کا سلسلہ رہتا ہی ہے، تو عمرے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو ماشاءاللہ یہاں پر ایک سلسلہ رہتا ہے۔ حضور امیر سنت سے عرض ہے کہ یہاں پر جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، تو کچھ باتیں تھیں جو میں سوچا تھا کہ آپ سے اس کی کچھ نصیحت لیں گے، مدنی پھول لیں گے۔ ایک تو یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو فرمان ہے کہ حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے، تو پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے، یہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بیان فرمایا، تو اب تو حج کر کر آ گئے آنے والے، تو اب یہ کیسے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم کیا پہلے سے اچھے ہو کے پلٹے ہیں، یا ہماری وہی عادتیں ہیں، اور جو عادتیں بری تھیں وہ ابھی، تو ان کا جائزہ لینے کے لیے سوچ کہاں سے آئے گی؟ نظر تو آ سکتا ہے اگر بندہ غور کرے تو، لیکن یہ غور کرنے کی توفیق کیسے نصیب ہو؟ یہ پہلا ایک سوال ہے۔ اس کے بعد ایک دو اور بھی باتیں تھیں، میں وہ بھی عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی، اللہ پاک ان کا حج مبرور فرمائے، مقبول فرمائے۔ مدینہ پاک کی جنہوں نے حاضری دی، اللہ پاک یہ بھی قبول کرے۔ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے۔ ان کے کوچے سے جو آیا تو کہیں دل نہ لگا، یعنی گلزار کی عادت تھی سو بن میں نہ رہا، یعنی جو ان کے کوچے سے عاشق آیا تو اب اس کا مدینے سے جو عاشق آیا، مدینے کی گلی سے جو عاشق آیا، تو اس کا دل کہیں بھی نہ لگا، کیونکہ گلزار کی عادت تھی۔ مدینہ گلزار ہے، چمن ہے، باغ ہے، سو بن میں نہ رہا۔ اب یہ کہ جنگل میں اس کا دل نہ لگ سکا۔ کسی کا شعر ہے، تو واقعی جو مدینہ چھوڑ کر آتا ہے تو اسے تعزیت بھی کی جا سکتی ہے مدینہ چھوٹنے پر۔ اللہ کریم ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے، مقبول حاضریاں نصیب فرمائے، ادب آداب کا بھی خیال رکھنے کی سعادت بخشے۔ اب یہ کہ حج مقبول، حج مبرور، مبرور کا ایک معنی مقبول بھی ہوتا ہے، یعنی وہ حج جو قبول کر لیا گیا تو وہ حج مبرور ہے۔ اور یہ کہ ہم جیتے جی تو کیسے جان سکیں گے کہ حج واقعی 100% قبول ہوا؟ یہ کہ دنیا سے جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ قبول ہوا یا رد کیا گیا۔ اللہ پاک مقبولوں کے صدقے ہمیں بھی قبول کر لے۔ تو یہ کہ حج مبرور کی ایک نشانی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ فرماتے ہیں اس کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ مثلا پہلے نمازی نہ تھا تو اب نمازی ہو کر پلٹا، نمازی تو تھا مگر جماعت لینے میں سستی کرتا تھا، تو اب یہ کہ با جماعت پابندی کا ذہن لے کر پلٹا، اور عمل بھی اس پر جاری رکھا۔ اور اسی طرح اگر پہلے شیوڈ تھا تو داڑھی کا ذہن لے کر پلٹا کہ پوری داڑھی سنت کے مطابق رکھی جو کہ واجب ہے، اور توبہ بھی کرنی ہے، اس کی جان بوجھ کے جماعت ترک کی تو بھی توبہ کرے، یعنی شریعت کی اجازت کے بغیر جماعت کسی نے نماز کی ترک کی تو وہ توبہ کرے گا۔ جو داڑھی منڈاتا یا گھٹاتا رہا وہ بھی توبہ کرے گا۔ تو جس پر جماعت واجب تھی، یہ مشروط ہے۔ اب کسی پر جماعت واجب نہیں تھی، یا کوئی ایسی صورت تھی کہ وہ جماعت سے نہ پڑھ سکتا تھا، تو پھر اس پر جماعت واجب نہیں ہوتی۔ خیر، تو اسی طرح جو مطلب یعنی کہ کوتاہیاں، غلطیاں یہ کرتا تھا جو خلاف شرع تھی،
تو یہ چھوڑ کر اب یہ کہ باعمل بن کر آیا، اور اگر نیکیاں کرتا بھی تھا تو اس میں بھی اضافہ کرنے کا ذہن آیا، کوئی خیر خیرات کرتا تھا تو اس میں مزید اضافہ بڑھوتری کی ترکیب بنی۔ تو یوں پہلے سے اچھا اخلاق کے تعلق سے پہلے سے اچھے اخلاق اس کے ہو گئے، غصے کا تیز تھا تو غصہ اس کا قابو میں آیا، ماں باپ کا نافرمان تھا تو معافی مانگ کر توبہ کر کے اب یہ فرما بردار بنا، صلہ رحمی نہیں کرتا تھا، خاندان میں رشتے توڑ کے رکھے تھے دنیاوی اعتبار سے، تو اب یہ کہ اس سے بھی رجوع کر کے باقاعدہ خاندان میں رشتے بھی اس نے جوڑنے کے لیے کوششیں کی۔ تو اس طرح پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ کاروبار میں اگر کمزوریاں تھیں تو اب یہ کہ وہ دور کر کے عین شریعت کے مطابق کاروبار کرے، اور جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ تھے ان سے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر کاروبار میں یا کسی معاملے میں کسی کے حق اس نے ضائع کیے تھے تو وہ حق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے مزدلفہ میں ہے کہ مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کسی نے مارا پیٹا کسی کے پیسے لے کر بیٹھ گیا، اب حج میں مزدلفہ کی حاضری سے اب پیسے اس کو معاف ہو گئے، اب دینے نہیں ہیں، یہ نہیں، یعنی جو گناہ ہوا نا اس کی وجہ سے تو وہ معاف ہوگا، ورنہ وہ حق العبد جو ہے نا حقیقت میں جو وہ ان مانو کر تو باقی ہے کہ یہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ پیسے کسی کے آتے ہیں تو یہ اس کو مطلب ہے کہ ادا کرے، کسی پر ظلم کیا تو اب یہ کہ اب تک کا گناہ اس کا جو حق اللہ جس میں تھا وہ معاف ہوا، لیکن حق العبد کے جس میں جنہیں اس کو اب کسی کو توڑ پھوڑ دیا، زخمی کر دیا، یا مطلب اس طرح مارا پیٹا ایذا دی، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب اس سے معافی مانگ لے، جو بھی کسی کا دینا آتا تھا وہ دے دے۔ اگر اس میں کوتاہی کی، نماز فرض ہوئی تھی تو اب یہ کہ اس کا تعلق مزدلفہ سے نہیں حج سے، کہ نماز قضا ہوئی تھی تو قضا کا جو گناہ تھا وہ معاف ہو گیا، لیکن اب یہ کہ قضا فوراً آ کے کر لے، حج کے بعد فوراً قضا کر لے، چاہے وہیں کر لے، ہے نا، کر لے۔ اگر اس میں بلا وجہ تاخیر کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے تو وہ گناہ اثر نو تازہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح بندے کا حق جو بھی تھا وہ فوراً ادا کرے، ورنہ پھر نئے سرے سے وہ تازہ ہو جائے گا۔ اب ادا کرنے میں کوئی رکاوٹیں تھیں کہ اس تک پہنچ نہیں سکا معافی مانگنے کے لیے، یا وہ مل نہیں رہا، یہ دوسری صورتیں ہیں۔ اپنی طرف سے 100% بندے کی کوشش ہو کہ میں نے یہ اپنا حق ادا کرنا ہے، اس بندے سے معافی مانگنی ہے، اس کا جو معاملہ تھا میں پیسے لے لیے تھے وہ مجھے دینے ہیں، اس کے دھوکہ دے کر اس سے بٹور لیے تھے وہ اس کو دینے، یہ سب دینے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ حج کیا تو یہ بھی سارے مطلب اب بالکل نیو اکاؤنٹ ہو گیا، یہ تو باقی رہیں گے اور یہ دینے بھی ہوں گے۔ تو حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے، لیکن ایک تعداد حاجیوں کی ہوتی ہے کہ بس نماز نہیں پڑھتے تو یا کر پھر نہیں پڑھتے، بلکہ وہاں تو ایسا بھی دیکھا میں نے کہ حج سے پہلے تو نماز کا جذبہ ہوتا ہے، حج کر لیا تو اب نماز کا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے قضا کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ تو کہاں سے چلے گا؟ اس لیے مطلب یہ کہ حاجی کو چاہیے کہ بہتر ہو جائے، پہلے سے اپنے سارے نظام کو وہ درست کر لے۔ تو اس کے لیے کہ ذرا دنیاوی رکاوٹیں تو آئیں گی، تو ظاہر سب سے فیس تو کرنا پڑے گا، لیکن اس پہ بھی حسن اخلاق کا دامن نہ چھوڑے، لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، گالیاں نہ نکالے، جھاڑ جھپٹ نہ کرے، حکمت عملی سے، نرمی سے، پیار سے سب کو مینیج کرے، تو کرنا پڑے گا۔ یہ تو جو حاجی نہیں ظاہر اس کو بھی کرنا ہی پڑے گا نا، آخرت میں تو پھنسنا ہی ہے، بندوں کے حق تلف کیے، اللہ کے حق تلف کیے، گناہ کیے، تو قیامت میں مسائل تو رہیں گے اس کے لیے۔ اللہ پاک سے رحمت کا سوال کرے اور رحمت کے سائے میں رہ کر اس کی مدد سے اپنے مسائل کو حل کرنے میں لگ جائے، پہلے اچھا ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ لوگ مکہ پاک سے اور مدینہ منورہ سے جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو ہر ایک کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس بولنے کے لیے اور بتانے کے لیے باتیں کافی ساری ہوتی ہیں
کہ میں کعبے کے سامنے تھا تو مجھ پر یہ کیفیت ہوئی، تو میں مدینہ پاک میں تھا تو یہ کیفیت ہوئی، بس میں ہاتھ یہ کیا تو یوں ہو گیا، یہ کیا تو یوں ہو گیا. تو اس طرح کی کافی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے خیال ہوتا ہے کہ میرے سے یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. تو اس طرح کے جو ہم یہاں آنے کے بعد جو ہم تذکرے کرتے ہیں، یا بعض اوقات حج و عمرے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جائے، وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جن کا بیان نہ کرنا مناسب ہے؟ اچھا، بعض اوقات ہمارے جو سفر میں جو ہمارے ساتھ سفر جنہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہم ہوٹل میں یا خیموں میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی انبن ہوئی ہوتی ہے، اب ان کی باتیں بھی یہاں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات کمزور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی ناراضگیوں کا یہاں تک اب تذکرہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو وہاں کی کچھ خوبیاں اور کچھ کمزوریاں وغیرہ، میرے پہ یہ ہوا نہ میرے پہ وہ ہوا، مجھ پہ یوں کرم ہو گیا، تو اس طرح میں اگر اسی کو باتیں ہیں تو نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ مکمل طور پر آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان تمام تر گفتگو کا جو واپسی کے بعد ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ مجھے تو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کسی نے، آپ بھی تھے میں بھی تھا، میں نے جو مانگا ملا. تو اس طرح وہ کہہ رہے تھے اپنی، مطلب آپ نے کہا یہ آپ اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں یا وہاں کے مقام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ چپ ہو گئے تھے بیچارے وہ. تو اس طرح وقت یعنی کہ لوگ آ کر فضائل تو اپنے بیان کرتے ہیں، سدھرے نہیں ہیں، داڑھی منڈا ہی ہے، نماز کا کوتاہی کرنے والا وہ ویسا ہی ہے، لیکن اپنے فضائل اس نے بیان کرنے. جو مانگا ملا، فلاں کو یاد کیا آ گیا. مطلب یہ کہ کوئی چیز لینی تھی، پیسے کم پڑ رہے تھے، اب کیسے لوں گا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو پورے ہو گئے، وہ چیز خرید لی. اس طرح مطلب یہ کہ اپنے فضائل بیان کرنے کے بدلے اللہ پاک سے بندہ ڈرے کہ بعض وقت ہم نے جو چاہا وہ ہم کو مل بھی گیا نا، وہ بھی ہو سکتا ہے استدراج ہو، ہماری آزمائش ہو کہ ہم پھول پڑتے ہیں، اس کو رب کا کرم تصور کر کے چپ رہتے ہیں اور دوسروں پر اپنی فضیلت جتاتے نہیں ہے کہ یعنی میری یہ شان ہے کہ میں جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے، میں جو دعا کرتا ہوں قبولیت کا فیضان ہوتا ہے اور اثر ظاہر ہو جاتا ہے. اس کو دم کیا ٹھیک ہو گیا، اس کو سر میں درد تھا اس کو پھونک ماری، اس گھر کا درد جاتا رہا. اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ماشاء اللہ انشاءاللہ کہہ کر بھی بعض اوقات چھپا ہوا جو دل کے اندر جو شیطان ہوتا ہے نفس، وہ مطلب اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے اور ہم اپنی یوں فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایسی تعداد اس طرح کی معاشرے میں ہوتی ہے، اور بس علم کی کمی. اب علم بھی بعض اوقات ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں، اہل علم جو ہوتے ہیں بعض اوقات یہ بھی اس طرح کی چیزوں میں شیطان ان کو بھی گھما لیتا ہے. تو حقیقت میں مطلب یہ کہ بس جس پر اللہ پاک کا کرم ہو، اس کی رحمت ہو، اس کو یہ باریکیاں جو ہے اس کی طرف توجہ جاتی ہے. اور شیطان کس چال سے چل کر اندر گھستا ہے، نفس کیسا مطلب مل کر بندے کو پٹخ کر چاروں خانے چت کر جاتا ہے، کر دیتا ہے، اور مطلب بندہ جو اس کے چنگل میں پھنس کر بس کبھی اپنی فضیلت بیان کرتا ہے، کبھی کچھ. بس حج کیا تو جسے اب وہ ساری جنت اس کی ہو گئی، اب یہ جس کو چاہے گا تو اٹھا کے جنت میں رکھ دے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے بھی بچے، ہر وقت بندہ اللہ سے ڈرے. اور جو کامیاب وہی ہے کہ جو مطلب در اللہ سے ڈرتا ہو، ورنہ اپنی واہ کوئی اگر آپ کی فضیلت بیان کرتا ہے وہ الگ بات ہے، اس میں بھی چاہیے کہ بندہ اللہ سے استغفار کرے اور ڈرے کہ میں کہیں پھول نہ پڑوں. آپ کو لگتا ہے کچھ کرم کی بات راز کی بات ہوتی ہے؟ ہر صورت میں نہ راز کی بات ہوتی ہے، نہ ہر صورت میں کرم کی بات کا بیان کرنا کوئی بری بات ہوتی ہے. یہی میں جنرل بات کر رہا ہوں. اب کوئی تحدید سے نعمت واقعی اس کا جذبہ، اب تحدید سے نعمت کے تو معنی ہی نہیں آتے، جذبہ کہاں سے لائے؟ تحدید سے نعمت اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کا بیان کرنا، اللہ کی نعمت کا. یعنی کہ واقعی اللہ کی نعمت ہوئی اور اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندہ کسی سے تذکرہ کرتا ہے کہ مجھ پر یہ کرم ہوا، تو یہ ثواب کا کام ہے. لیکن اس طرح نیت کی اصلاح کرنے والا ذہن کہاں سے ہے؟ یہاں تو جو ذہن میں آیا وہ زبان کی نوک پر آیا اور نکل گیا. پہلے فائر ہوتا ہے پھر سوچتا ہے بندہ کہ میں کیا کیا. تو اور جو اپنی اس طرح منہ سے تعریف کرتا ہے، لوگ اس سے متاثر بھی کم ہی ہوتے ہوں گے. کئی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب اپنے قصیدے سنا رہا ہے.
اس لیے مطلب संभल कर ही बोलने में आफियत है, कम बोलने में आफियत है. वो जो मैंने अर्ज किया कि जो आते हैं और जिनके साथ सफ़र में नाराज़गियाँ वही भी होती हैं. अब बैठे हुए हैं ऐसे मजाक आपस में बैठे हुए हैं. अब वो नहीं हुआ था, याद है मीना में इतना उठा के थक गए, नमाज ही नहीं पढ़ रहा था मीना के मैदान में. उसको देखा था खाना कैसे खा रहा था, और याद आ रहा है. यानी कि अब हज के बाद जो हज की बातें हैं और मदीने की बातें बयान हो रही होती हैं, उनमें ऐसा भी होता है कि किसी की गिबत हो रही होती है, किसी का ऐब बयान हो रहा होता है. अच्छा, बाद वक़्त हम नाराज़गियाँ लेकर आते हैं, यानी जाते हुए तो हम पहचान भी नहीं रहे होते कि कौन है क्या है. लेकिन इस मुक़द्दस सफ़र में मीना जैसी मकाम पर, मुज़दलिफ़ा जैसे मकाम पर, अरफ़ात जैसे मकाम पर नाराज़गियाँ भी आपस में हो जाती हैं. वो नाराज़गियों को ये बस नाराज़गियाँ लेकर आते हैं. तो इन सूरतों में हमारी आप क्या तरबियत फरमाते हैं? पहले दिन मीना शरीफ में बड़ी आजमाइश का माहौल देखा है. तो लड़ाइयाँ मैंने बहुत देखी है. मीना में लड़ रहे होते हैं, तेरी जगह मेरी जगह, फिर मौलम के आदमी को बुलाएंगे, वो फैसले करवाएगा. और ये भी मनाजिर देखे हैं मैंने. तो है मतलब वो शैतान तो रमज़ान में कैद होता है ना, वहाँ कैद नहीं होता, वहाँ आज़ाद होता है. खैर यहाँ भी लड़ाइयाँ होती है. मैं एक समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ शैतान बिल्कुल काबे में भी नहीं छोड़ता बंदे को, सुनहरी जालियों के पास भी नहीं छोड़ता. ये हर जगह वसवसे डालता है, अपना काम वो दिखाता है, इस पर पाबंदी नहीं है. तो यूं मतलब है कि ये लड़ाइयाँ मैंने देखी हैं, आजमाइश हो जाती है. जैसे लड़ रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, एक दूसरे को झाड़ रहे होते हैं, खुदा की पनाह. तो बस जहन नहीं होता. हाजियों का एक तादाद है, यहाँ तरबियती इज्तिमात हैं, को दावत दो आप तो आएंगे मुश्किल. भले 10-20 हज कर लिए लेकिन हज नहीं आता करना. 100 साल से बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, उसकी भी नमाज का दुरुस्त होना उसी सूरत पर है कि उसने सीखी. वो वैसे अब देख देख कर नमाज पढ़ने से कैसे सीखेगा, क्या पढ़ना है, दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए, ये कैसे समझ पड़ेगी इसको. तो इस तरह मतलब ये कि वो सब कुछ कर रहे होते हैं. और अल्लाह करे कि ऐसी तौफीक मिले कि लड़ाई का माहौल खुदा न खास्ता बन भी जाए, हम उसका हिस्सा ना बने, हम उसका हिस्सा ना बने, हमारे बस में हो और अल्लाह तौफीक दे और हमारा इतना कद हो, ये आवाज़ हो तो सुलह करवा दे. एक की साइड लेकर फरीक बनकर हम बाज़ वक़्त आजमाइश में आ सकते हैं. तो यूं भी मतलब शामिल हो जाते हैं. फिर समझाने वाले भी है ना, बाज़ वक़्त उनको भी गुस्सा आ जाता है, वो भी लड़ पड़ते होंगे. और नहीं, जैसे मुझे तजुर्बा है कि मैं यूं करूँगा ना यूँ, तो बाज़ वक़्त कर यहाँ तो मुश्किल है, अब नहीं होता इतना, पहले होता था. यूं यूं करूँ ना, बैठ जाओ बैठ जाओ, ओए बैठ जाओ. तो फिर मैं समझा के 100 मरतबा समझाने, यार तुम बैठ जाओ बोलना छोड़ दो, तुम खुद बैठ जाए करो. आप खुद बैठ जाओगे सब बैठ जाएंगे, मसला हल हो जाए. एक दूसरे को बिठाते रहेंगे तो मसला हल होना नहीं है. इसी तरह मतलब कि अगर आप खुद लड़ाई कर देंगे तो लड़ाई बुझेगी नहीं, भड़केगी. ये भी है. फिर मुज़दलिफ़ा में लड़ाई नहीं देखी है. मुज़दलिफ़ा में होता ही है कि सब थके हुए होते हैं. सर लड़ाई में थोड़ा यूँ आदमी फ्रेश होना चाहिए ना. मीना में दूसरे दिन लड़ाई नहीं होती, पहले दिन होती है. पहुँचते ही तो फ्रेश होते हैं, जोश होता है वो मतलब. तो इसलिए वो शायद शैतान इनसे खेलने में कामयाब हो जाता है. मुज़दलिफ़ा में आपने भी नहीं देखी होगी, मुज़दलिफ़ा में लड़ाई का तसव्वुर ही नहीं है. और जिसको देखो वो अधमुआ होता है थकन के मारे, यूं कह लो. इनको भी जो हाजी साहबान आए हुए सबको तजुर्बा होगा, मुज़दलिफ़ा में बोलती बंद. मुज़दलिफ़ा में पहुंचने के बाद लोग सोने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, और न खेमा होता है न सोने की जगह आसानी से मिलती है. तो जहाँ मिला पड़ गए जमीनों पे. अब भी जमीनों पे समझा, लड़ते नहीं है. तेरी जगह मेरी जगह कुछ भी नहीं. रास्ता दे दो, क्या रास्ता घेर के बैठा है, हटता कि नहीं, बुलाता हूँ पुलिस को, कुछ भी नहीं, बस खुद ही. तो ऐसे ही अगर मीना में हो जाए तो, और दुनिया में हर जगह ऐसे ही हो जाए तो ऐसा अमन कायम हो जाएगा. मेरा ख्याल हमको भी ना हमारी हुकूमती पुलिस आदि कर दे, बाद शोबे पुलिस के बंद हो जाए. और वहाँ लड़ते हैं इसलिए तो पुलिस होती है, छुड़ाने के लिए या जिस काम के लिए भी वो पुलिस संभालती होती है. तो ये कि मैदान अरफात में भी लड़ाई मैंने देखना याद नहीं है मुझे कि वहाँ भी लड़ते हो मैदान अरफात में.
میں نے نہیں دیکھی کہ وہاں بھی دھوپ شریف جو ہے وہ جھوم جھوم کر حاجیوں کے بوسے لے رہی ہوتی ہے، گرمی جو ہے وہ نچوڑ نچوڑ کر پسینے نکال رہی ہوتی ہے، وہ یوں بھی یہ بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ عرفات شریف میں بھی مینا شریف کی 2 دن کی تھکن ہوتی ہے، ایک رات کی تھکن ہوتی ہے اس دن، تو دن اور رات کی، تو پھر بھی ایک آرام چونکہ سفر میں ذرا کم ملتا ہے۔ بعضوں کو یہ بالکل نئی جگہ، نئی فضا اور آوازیں، شور، آنا جانا، تو نیند کم آتی ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ تو ہم مجبوراً چپ ہو گئے، یہ نہیں ذہن بن جانے کا ہم چپ رہے ہیں اور لڑیں نہیں، اس میں مزہ زیادہ ہے نا۔ تو یہ پھر غیبتیں جو انہوں نے، غیبتیں تو خیر یہاں بھی ہوتی ہیں وہاں بھی ہوتی ہیں، وہ تو مطلب کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا، غیبت کی ڈیفینیشن کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ غیبت ہے کیا۔ غیبت کی ڈیفینیشن آپ رٹ لیں گے نا، اور یہ فرض ہے غیبت کے بارے میں ضروری معلومات فرض ہے، کیونکہ غیبت حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اس طرح کے کاموں کی معلومات ہونی چاہیے، ورنہ تو بندہ گناہ میں پڑتا رہے گا، پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ تو غیبت کسی میں موجود عیب خامی ہے نا، اس کا برائی کے طور پر پیچھے سے تذکرہ کرنا، یہ ہے غیبت۔ غیبت ایک دن کے بچے کی بھی ہے، جب دیکھو بستر گندا کر دیتا ہے، بہت چڑچڑا ہو گیا بچہ، یہ عام، یہ گھر گھر میں، آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہے جنہوں نے پہلی بار سنا یار یہ غیبت، ہاں یہ غیبت ہے، مطالعہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ تو یہ کہ اس طرح کی غیبتیں، دانت نکل رہے ہیں بچے کے، اس لیے یہ چڑچڑا ہو گیا، پھر یہ تھوڑی گرے یہ بھی لگتی ہے، یہ تھکا ہوا ہے نا، اس لیے نماز قضا کر دی اس نے، غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی جو آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں، تو تھکا ہوا ہے اس لیے نماز قضا کر دی، یہ غیبت اگر ہے تو بچہ دانت نکال رہا ہے اس لیے چڑچڑا ہو گیا، یہ بھی غیبت ہے۔ سبب تو نہیں دیکھا جائے گا اس کی برائی بچے کی، کہ اگر کسی بڑے کو آپ کہیں کہ یہ جو بٹھا ہوا ہے نا وہ دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، ہے چڑچڑا بہت ہے، وہ مسکرائے گا، جھوم اٹھے گا خوشی کے مارے کہ یار ماشاءاللہ آپ نے بڑی تھکن دور کر دی میری، ذرا پہلے بولتے نا تو میں تھوڑا فریش ہو کے بیٹھتا، ہے نا، یا وہ آپ کو اشارے کرے گا تو باہر نکل، تو بتاؤں گا میں کیسا چڑچڑا ہوں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بچے کی بھی غیبت ہے، بوڑھے کی بھی غیبت ہے، اور مرے ہوئے کی غیبت نہیں ہے، تو ہماری کیا اس کو کیا ہے؟ تو مرے ہوئے کی غیبت زندوں سے زیادہ خطرناک ہے، زندوں سے معافی مانگی جا سکتی ہے، جبکہ اس کو پتہ چل گیا اس کی غیبت کا، جو دنیا سے چلا گیا اس سے تو معافی مانگی بھی نہیں جا سکتی، تو گیا، یہ غیبت زیادہ سخت ہے۔ تو اصل نہ بولنے میں 9 گن، آدمی کم بولے، تو کسی کا عیب، تو اب یہ کہ وہ کھاتا بہت تھا، یہ بھی غیبت ہے، جو کسی کے بارے میں کھاتا بہت ہے تو وہ اچھا نہیں لگے گا اس کو، وہ غصے والا بہت ہے، یہ اچھا نہیں لگے گا اس کو، وہ نہیں یار وہ موٹا، آپ کسی کو یا یوں کر کے آپ اشارہ کریں گے کسی کے موٹے کا تو کیا وہ خوش ہوگا؟ وزن زیادہ ہے بیچارے کا، ٹھیک ہے، اب اللہ پاک رحم کرے سب پر، لیکن ہم پیچھے سے بولیں گے، سامنے سے بولیں گے تو دل آزاری ہوگی، جو غیبت سے خطرناک ہے، پیچھے سے بولیں گے تو غیبت ہوگی۔ ہاں ضرورتاً پہچان کے لیے بولا تو وہ پھر اس میں صورتیں ہیں اجازت کی بھی، جبکہ مقصود برائے بیان کرنا نہ ہو، وہ لمبو، وہ نہیں لمبو، برسوں پرانی بات کر رہا ہوں، حج سے آنے والے کچھ لوگوں کے درمیان کی یہ بات ہو رہی ہے، اور بات کا انداز یہ ہے آپس میں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، میمن لوگ تھے، وہ نہیں تھا، یعنی وہ نہیں تھا، کون وہ آتا تھا نہ پتہ نہیں، جب بھی عمرے کر کے آتا تھا اور ٹوپی اتارتا تھا، بستر پر ہاتھ پھیرتا تھا، میں دوبارہ گنجا کرا کر آ گیا ہوں، کیا ضرورت ہے اتنی ساری باتیں کرنے کی، کیا ضرورت ہے اپنا گنجا بتانے کی، کیا ضرورت ہے اتنے عمرہ کرتا تو عمرہ کرا، ہم کو آ کر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ گفتگو اس کے بارے میں یہاں آنے کے بعد ہو رہی ہے، اور وہ مجھے یاد ہے
تو وہ جو باتیں اس طرح کی اگر کسی کے بارے میں ہو رہی ہیں تو کیا یہ بات بھی غیبت میں آ جائے گی؟ اس نے عمرہ کیا، یہ تو اس نے کہا کہ میں نے عمرہ کیا، یا اس نے اتار کے دکھایا میں دوسری بار. اب ان کو یہ عیب تو نہیں کہیں گے ہم، لیکن یہ جس طرح سے اس جس کا انداز منفی مائنس تذکرہ کر رہا ہے نا، یعنی یہ اس پر تہمت لگا رہی ہے، کہنے والا غالباً تہمت پہ آ رہی ہے کہ یہ ہم کو دکھانے کے لیے ریاکاری کر رہا ہے، دکھانے کے لیے ایسا یہ کہہ رہا ہے. تو یہ غیبت سے بڑھ کر ہے تہمت. تو یوں مطلب یہ گفتگو جو گناہ میں شامل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یہ غیبت بھی ہے تہمت بھی ہے. غیبت شاید نہ ہو، تہمت تو ہے ہی ہے. اب حضور یہ مدنی چینل پر کئی حج کر کے آئی ہوئی اسلامی بہنیں بھی ہو سکتا ہے دیکھو سن رہی ہوں، اور ماشاءاللہ حاجی بھی، اور کئی حاجی ہو سکتا ہے ایسے ہوں جو یہاں نہیں آئے ہوں مگر چینل پر بھی دیکھو سن رہے ہوں گے، ممکن ہے. تو اب یہ ارشاد فرمائی کہ یہ ہیں اور ہم ہیں جو حج کر کر آئے ہیں، زندگی گزارنے کے تعلق اپنے کا پیسہ اچھا ہو کر پلٹے. اب نیکی کی دعوت کے تعلق سے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے تعلق سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اب آج کے بعد زندگی دعوت اسلامی کا جیسا ہمارا دینی کام ہے، یا نیکی کی دعوت ہے، آس پڑوس گھر سارا جو نظام ہے، نوکر آفس سب جگہ پر، اب ہمیں مطلب کہ اپنے اندر وہ کیا کوشش کرنی چاہیے جسے ہمارے ذریعے نیکی کی دعوت عام ہو، دین کی خدمت ہو؟ اب تک جو باتیں ادھر وہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی کام کی ہیں. اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں غیبتیں اسلامی بہنوں میں زیادہ ہوتی ہیں عام طور پہ. تو خیر اب یہ کہ ظاہر ہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ دو چار باتیں سن کر چند منٹ میں اصلاح ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہوگی. دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ایسا ہے کہ ہماری اصلاح کا اس میں بہت سامان ہے. تو اگر سب دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں اور ہفتہ وار اجتماع کی پابندی، مدنی مذاکرے کی حاضری، اور جو مطلب آ نہیں سکتے جیسے کراچی سے باہر ہیں یا کراچی کے کسی دور دراز علاقے میں ہیں، تو مدنی چینل تو گھر میں ہونا ہی چاہیے. گھر میں مدنی چینل چلے، گناہ بھرے چینل نہ چلیں کہ وہ آپ بولتے میرا بچہ صحیح نہیں ہوتا اور گالی نکالتا ہے تو فلاں کرتا ہے تو بدتمیزی کرتا ہے. تو گناہ بھرے چینل بھی تو گھروں میں چل ہی رہے نا، تو نحوستیں ہی ہوں گی، ذرا برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو میوزک چل رہا ہوتا ہے، ڈانس کے مناظر ہوتے ہیں، بے پردہ عورتوں کے مطلب مناظر ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، تو کہاں سے مطلب یعنی کہ رحمتیں اور برکتیں اتریں گی؟ یہ میری ایسی بات ہے جو شاید سب کی سمجھ میں آتی ہوگی، یار ہے تو ایسا ہی کہ ہمارے گھر میں یوں تو ہو رہا ہے. اب کیسے مطلب اصلاح کا سامان ہوگا، کیسے مطلب یعنی کہ ہمارے دلوں میں سوز اور رقت پیدا ہوگی، نمازوں میں خشوع اور خضوع اور عبادت میں لذت، سجدوں کے لذتیں کیسے نصیب ہوں گی؟ تو اس لیے ان چیزوں سے بچ کر آپ یہ مشورہ دو. مدنی چینل سے الحمدللہ کبھی ایک روپیہ نہیں، ایک پیسہ بھی میں نے نہیں اٹھایا. میں مدنی چینل کی چائے بھی نہیں پیتا ہوں الحمدللہ. میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں، میں صرف یہ سب اللہ کے لیے کرتا ہوں. کبھی بھی نہ مدنی چینل سے تنخواہ لی ہے، نہ کسی مطلب کوئی کبھی سوچا ہے کہ مجھے تنخواہ ملنی چاہیے، ایک روپیہ ملنا چاہیے، یا میرے کو کوئی سواری کا ہی میرے کو جانا ہے فلاں جگہ پر اجتماع میں تو مجھے اس سواری کے لیے بھی کوئی دے دے رقم، یا لے جائے یا نذرانہ دے دے. اس طرح کا الحمدللہ میرا مزاج نہیں ہے. اس لیے کسی کو یوں ہو کہ دوسرے چینل کو گناہ بھرے، میں گناہ بھرے چینل کی شرط لگائیے، گناہ بھرے چینل کو مطلب منع کر رہا ہوں کہ وہ نہ دیکھیں. مدنی چینل دیکھیں تو میری آمدنی نہیں ہے، میرا درد ہے. مدنی چینل ہی چلے گا نا گھر میں تو یہ سب بچے نمازی بنے، یہ میرا درد ہے. گھروں میں جو ہیں وہ سنتوں بھرا ماحول بنے، دینی ماحول بنے، سب نیک بنے، پردے اسلامی پردہ نافذ ہو، سب مطلب ہے کہ بڑے بوڑھے چھوٹے سب نمازیں بنے، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، اور گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی پر آ جائیں. یہی میرا درد ہے. اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ اپنے گھر میں مدنی چینل چلے، اور صرف مدنی چینل چلے. اب تو بچوں کے لیے بھی کڈس مدنی چینل آ گیا ہے، تو یہ بچے بھی سنبھل سکتے ہیں اس میں. یہ سب
مل کر اسی کو اپنے اپنے گھر کے لیے ضرور ترکیب فرمائیے. اس طرح انشاءاللہ سدھار پیدا ہوگی. ورنہ تو خالی یہ دو چار باتیں سن کر یہ جاؤ یا پتہ بھی نہیں ہوا کیا کہا کیا سنا. مجلس جو ہماری اس شعبے کی جو کام کرتی ہے اس سے بھی درخواست ہے کہ چونکہ تقریباً کانٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو ان سے مزید جیسے کہ اجتماعات کے لیے ہم رابطہ رکھتے ہیں، تو اس طرح اسلامی بھائی مجلس کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے رابطہ رکھیں، مجلس کے اسلامی بھائی ان سے رابطہ رکھیں، اور ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار اجتماع، تو مدنی قافلہ جو قافلہ ہے اس کی تاریخیں، تو جیسے حج اور عمرے پر جانے والوں سے ہم رابطے رکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے تعلق سے 12ویں شریف آئے گی، 11ویں شریف آئے گی، مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، ٹیلی تھون آئے گا، بہت ساری چیزیں دعوت اسلامی میں چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کا ان سے سال بھر کا رابطہ رہے گا اور مستقل رابطہ رہے گا، انہیں دعوت اسلامی کے قریب لانا، انہیں دعوت اسلامی یعنی لورز سے ورکرز کی طرف کا سفر اگر یہ ہوتا چلا جائے گا تو اللہ نے چاہا تو ہم سب کو اس کا اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. اور میں یہاں تمام حاضرین ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کہ امیر سنت سے میں درخواست کروں گا کہ ہم سب کو توبہ کروائیں، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو امیر سنت سے یہ بھی عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں، اور توبہ کرواتے ہی ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل کر لیں. کہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اور فرماتے قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو امیر سنت سے عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کروائیں اور اپنا مریدی بنا لیں. جو ناظرین ہیں مدنی چینل اسلامی بہنیں ہیں، آپ بھی اگر مرید نہیں ہیں تو آپ بھی مرید ہو جائیں، اس کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بھی جیسا امیر سفر میں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ بھی کے مرید ہوتی ہوں میں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. آپ کے جامع شرائط پیر ہیں، آپ کے پیر صاحب رہیں گے تو بیعت برکت سے یہ ہوگا کہ امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہوگا. جب امیر سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہ طالب ہوتا ہوں میں، تو یہ بیعت برکت ہوتی ہے. امیر سنت سے عرض کروں گا ہم تمام اسلام بھائیوں کو توبہ بھی کرائیں اور بیعت بھی کرائیں. آئیے امیر سنت کے مرید بن جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدینے سے واپس آ تو